العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان اور اس کے سلسلے میں توحید و شرک پر گفتگو چل رہی تھی۔ شرک کی مکمل تفصیل بیان کرنے کے بعد ان امور کے بارے میں کلام ہو رہا تھا کہ جن میں شرک یا کفر کا وہم ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم نے علم غیب کو لیا، اس کے بارے میں تفصیلی کلام کیا، اور اس کے بعد ہمارا موضوع تعظیم کے بارے میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم تو ہم پر فرض ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، عقلاً بھی اور شرعاً بھی۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کرنا، جیسے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام یا متبرک مقامات کی تعظیم کرنا، کیا یہ کفر و شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ابھی تک جتنی باتیں ہم کر چکے ہیں اس سے یہ خلاصہ حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے ما سوا کی تعظیم بعض صورتوں میں کفر و شرک ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں حرام اور گناہ کبیرہ ہوتی ہے، جبکہ بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب اور قابل مدح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر بہت زیادہ انعامات مرتب فرمائے گا۔ اسی طرح اس پر بھی ہمارا کلام ہوا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لانا، خیال لانا، یہ نہ تو بدعت ہے، نہ اس میں شرک کا کوئی تصور نکل سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ بھی فرماتے تھے، بلکہ جیسے کہ ہم نے روایات عرض کی تھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء علیہم السلام کے بعد بالاتفاق صحابہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، وہ دوران نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ارادہ رکھنے کے باوجود نبی کریم کے لیے تعظیمی اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہمارے سیکنڈ لاسٹ پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تفصیل سے اس میں عرض کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بغیر تحقیق کے فوری طور پر کفر یا شرک کے بارے میں کلام کر دینا یہ خود انسان کے اپنے ایمان کے بارے میں خطرہ بن سکتا ہے۔ اب ہمارا آخر میں یہ کلام چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا کی کون کون سی تعظیم کی ایسی صورتیں ہیں جو ناجائز اور ممنوع ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے ایک صورت ایسی لی تھی جس کا حکم شرعی یہ تھا کہ یہ کفر و شرک بنتا ہے، یعنی اس کے مرتکب کو ہم کافر و مشرک کہیں گے، اور وہ سجدہ عبادت تھا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ما سوا کسی کو معبود سمجھ کر اگر سجدہ کریں گے تو کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ دوسری سجدے کی صورت چل رہی تھی یا ناجائز تعظیم کی صورت چل رہی تھی کہ سجدہ تعظیمی یہ کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود منع فرمایا ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ان پر قیاس کر کے موجودہ امت کے کسی معظم شخص کے لیے سجدہ تعظیمی کو اس لیے جائز قرار نہیں دے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور جب حدیث موجود ہو تو پھر قیاس حدیث کے مقابلے میں کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکے گا۔ حدیث سے جب ثبوت ہو رہا ہے ممانعت کا اور آپ کا قیاس جواز کا ثبوت دے رہا ہے تو حدیث کو فوقیت ہوگی، ممانعت ثابت ہوگی، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ حدیث کے مقابلے میں کیا گیا قیاس یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، اور اس کی تعلیمات کا رد کرنا آپ پر واجب ہے۔ تو پہلے اس سلسلے میں حدیث کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا گیا ہے، احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ ہے، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 714۔ اس پر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، فجاء بعیر، تو آپ کے پاس ایک اونٹ آیا، فسجد لہ، تو اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ فقالوا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو سرکار کے ساتھ تھے انہوں نے عرض کی کہ ھذہ بہیمۃ لا تعقل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک ایسا جانور ہے جو عقل بھی نہیں رکھتا، سجدت لک نعقل، اور ہم تو عقل والے ہیں، فنحن احق ان نسجد لک، تو ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قابل تعظیم کون ہو سکتا ہے؟
آج کا پیر یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قابل تعظیم ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجدے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا فقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یصلح لبشر، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ان یسجد لبشر، کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، لو صلح، اگر یہ درست ہوتا، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور کیوں؟ فرمایا کہ لما لہ من الحق علیہا، اس حق کی وجہ سے جو اس عورت پر اس شوہر کا حق واجب ہے، لازم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ جائز اور روا ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن آپ نے خود اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ امام احمد، نسائی، بزار، ابو نعیم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس کتاب سے ہم نے اس روایت کو لیں گے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 159 پر یہ روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس کا شروع میں کافی لمبی طویل ہے، اس کو ہم شارٹ کر کے میں عرض کر دیتا ہوں کہ انصار ایک تھے، انصاری صحابی تھے، ان کے گھر میں ایک اونٹ تھا جس سے وہ پانی وغیرہ نکالا کرتے تھے، کنویں سے جب پانی کھنچواتے تھے، تو وہ اونٹ مست ہو گیا، بگڑ گیا، جیسے پاگل پن سا اس پہ طاری ہو گیا، اور جو بھی قریب جاتا تھا اس کو کاٹ لیتا تھا، تو وہ کسی کو بھی پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ چنانچہ جب پانی نہ نکلا تو کھیتی سوکھنا شروع ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے بارے میں عرض کیا گیا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ حدیث دیکھیں کہ فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پس جب اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کی یا اس کی نظر پڑی، خر ساجدا بین یدیہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اب آپ خود دیکھیے کہ اس سجدے کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ جانور، اللہ یقینی سی بات ہے کہ جانور خود اتنا کوئی ذہین نہیں ہوتا، یا اس میں تو ویسی غیر ذوی العقول میں سے، اسے کیا عقل کہ کس کو سجدہ کرنا ہے کس کو نہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ اس کے قلب میں یہ خیال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈالا گیا کہ نبی کی تعظیم کی جائے۔ انسان کو منع کر دیا گیا کیونکہ ہم احکام کے مکلف ہیں اور اس میں شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ جانوروں کے اندر شرک کا کوئی شائبہ نہیں، جانور اللہ کو بھی سمجھتے ہیں، غیر اللہ کی وہ عبادت کرتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی تعظیم انہیں اللہ نے الہام فرمائی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ تو خر ساجدا بین یدیہ، تو وہ گر گیا سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقال له اصحابہ، تو آپ کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک، کہ یہ تو ایک ایسا جانور ہے جو غیر ذوی العقول میں سے ہے، لیکن یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، وَنَحْنُ نَعْقِلُ، اور ہم تو عقل والے ہیں، فَنَحْنُ أَحَقُّ، تو ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، أَن نَسْجُدَ لَكَ، کہ ہم آپ کو سجدہ کر دیں۔